سورۃ القصص ابتدا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق اللہ العظیم. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ القصص ہے. قصص کا معنی ہے قصے. اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ قارون کا بھی قصہ ہے. تو مختلف قصوں کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ القصص ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس کی ابتدا ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، جو کئی آیات تک، کئی رکوعوں تک چلے گا. قرآن مقدس میں حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے بعد باقی تمام نبیوں میں سب سے زیادہ تذکرہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور باقی امتوں سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کی امت کا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے بنی اسرائیل، اور ان واقعات کا مقصد صرف واقعات نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر بے شمار سبق چھپے ہوتے ہیں جن کے اندر انسان غور و فکر کرے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے. یہ امت سب سے آخر میں آئی. پہلی امتوں کے واقعات، حالات، قصے ان کو اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ جو غلطیاں پہلی امتوں سے ہوئی یہ امت ان سے باز رہے. بہرحال ابتدا سے تذکرہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون ایک متکبر تھا اور اپنے آپ کو وہ خدا کہلواتا تھا. اس نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے عوام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک بنی اسرائیل تھے اور دوسرے تھے قبطی. جو فرعون کی قوم کے تھے وہ قبطی تھے، اور جو بنی اسرائیل تھے وہ موسیٰ علیہ السلام والے تھے. اب یہ دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے. جس کو کسی نے یہ بتایا کہ تیری سلطنت کے خاتمے کا باعث ایک بچہ بنے گا. اس نے خواب دیکھا تھا
اور خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ شام و فلسطین سے ایک آگ آتی ہے جو مصر میں داخل ہو جاتی ہے اور مصریوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے۔ تو اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تعبیر اس کو یہی بتلائی گئی کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس اس بچے کے چکر میں کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، اس نے فیصلہ کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کرانا ہے، جو بچی پیدا ہو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ اپنے کام میں لگا رہا اور اس دوران اس کی تدبیریں اپنا کام دکھا رہی تھی، دوسری طرف تقدیر تھی۔ ہمیشہ تقدیر ہی غالب آتی ہے، انسان کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جنہیں یہ کمزور خیال کرتا ہے ان کمزوروں پر ہم احسان کریں اور ان کمزوروں کو مقتدا اور پیشوا بنائیں اور ان کی زمینوں کا جائیدادوں کا وارث بنائیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا کہ فرعون اور اس کا وزیر حامان اور جو اس کے کارندے ہیں جس چیز سے یہ ڈر رہے ہیں کہ وہ بچہ نہ ہو جائے پیدا، بچہ نہ بڑا ہو جائے، وہ بچ نہ جائے کسی طریقے سے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کا ڈر تھا وہ ہم ڈر دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہماری قدرت یہ ہے کہ جس چیز سے تو ڈر رہا ہے وہ تو تجھے دیکھنی ہی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ دکھایا اور واقعی جو اس کا خواب تھا وہ سچا ثابت ہوا، وہ بچہ پیدا ہوا، اس کی ساری تدبیریں سارے منصوبے فیل ہو گئے، بچہ بڑا بھی ہو گیا اور اس کی سلطنت کے خاتمے کا باعث بھی بنا۔ تو ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں انہیں ٹال کوئی نہیں سکتا، جو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے ہمیشہ وہی غالب رہتی ہے اور انسان کی تدبیریں وہ کمزور ہوتی ہیں، انسان کے منصوبے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں، ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے وہ اصل منصوبہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ قاسم میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر، بالحق حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون اس نے زمین میں سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، یستضعف طائفة منہم ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور سمجھتا تھا اور اسی نے ان کو کمزور کیا ہوا تھا، یذبح ابناءہم ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، انہ کان من المفسدین بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے، ونرید اور ہم نے چاہا، ان نمن کہ ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا فی الارض ان لوگوں پر جنہیں ضعیف کمزور خیال کیا جاتا ہے زمین میں، ونجعلہم ائمۃ اور ہم انہیں امام بنائیں یعنی مقتدا اور پیشوا بنائیں، ونجعلہم الوارثین اور ہم انہیں وارث بنائیں، ونمکن لہم فی الارض اور ہم قدرت دیں انہیں زمین میں۔ دوسرا اس کا معنی ہے نمکنہ کہ ہم ان کو مضبوط کریں یعنی کہ ان کے قدم ہم مضبوط کر دیں، ونوری فرعون اور ہم دکھائیں فرعون کو، وہامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم جو ان میں سے تھے، کیا دکھائیں، ما کانوا یحذرون وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے۔
اس سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے، طا سین میم۔ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں جیسے الف لام را، الف لام میم، حا میم، طا سین، یہ جیسے آج کے درس میں ہے طا سین میم، ان کے مختلف معنی کیے ہیں مختلف مفسرین کرام نے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر ایک آخر میں ایک ہی بات کرتا ہے کہ اس کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں، یعنی ان کا کوئی ترجمہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کسی نے کیے ہی نہیں ہے۔ ایک اندازے والی بات ہے نا، اپنے ذوق شوق سے کہ طا سے مراد یہ طیب ہو سکتا ہے، طاہر ہو سکتا ہے، طہارت ہو سکتی ہے، سین سے مراد سمیع ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک قیاس آرائی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ ایک راز ہے۔ بعض مفسرین کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات کا سلسلہ ہے یہ پوری کی پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سمجھے، یعنی لفظ چھوٹا سا ہے لیکن کتنی بڑی صورت ہے، ساری صورت کا خلاصہ ہے۔ بس آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ہمارے ہاں کچھ محاورے ہیں، یہ بی اے پاس ہے، یہ ایم اے پاس ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، تو یہ ایم اے یا بی اے دو لفظ ہیں نا، یا پی ایچ ڈی تین لفظ ہیں، تو یہ دو تین لفظ ہیں۔ اب جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا پی ایچ ڈی ہے، بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ تو بھی ایم اے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے۔ لیکن یہی الفاظ اگر آپ دیہات میں جائیں، جو ان پڑھ بندہ ہے اور اس مجمع کے سامنے آپ یہ بات رکھیں کہ جی میں پی ایچ ڈی ہوں، تو کہیں گے جی بھی وہ کیا بلا ہوتی ہے کہ ہمیں کیا پتا، بھئی بہت پڑھا لکھا ہے، بھئی 5 پڑھے 10 پڑھا، یوں ہمیں بتاؤ، بھئی پی ایچ ڈی ہے، بھئی ہمیں کیا پتا وہ کیا ہے، یہ بتاؤ کہ 5-10 جماعت پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا۔ یعنی لفظ ایک ہے، پڑھے لکھے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ایم اے کا کیا مطلب ہے، بی اے کا کیا مطلب ہے، پی ایچ ڈی کا کیا مطلب ہے، لیکن جو ان پڑھ ہیں ان کو معلوم نہیں ہے تو وہ سنی کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے طا سین میم کو یوں سمجھ لیں کہ اگر پی ایچ ڈی ہے تو ہم تو نہیں سمجھ سکتے، جیسے دنیاوی لحاظ سے جو ان پڑھ ہیں وہ ایم اے یا پی ایچ ڈی کو نہیں سمجھتے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم اسی طریقے سے ان پڑھ اور زیرو پہ کھڑے ہیں، جن اللہ تعالیٰ نے علم کا نور عطا فرمایا، جن کے اندر کو اللہ نے روشن کر دیا، اس روشنی سے وہ اپنے اندازے لگاتے ہیں اور وہ غلط نہیں ہوتے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے، اور وہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں کہ اچھا طا سین میم، جیسے ہم اگر کوئی پڑھا لکھا ہو تو کہ اچھا پی ایچ ڈی، تو آپ بندہ کہے گا کیا ہے۔ تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کے پاس خاص علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا، اپنی معرفت عطا فرمائی، وہ جب طا سین یا الف لام را ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو اس کی گہرائی میں ڈوب جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اس نظریے سے پڑھیں کہ ایسے ہی لوح محفوظ میں ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم نے پڑھا طا 10 نیکیاں، سین 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، 30 نیکیاں مل گئی مفت کے اندر، اور ہمیں کیا چاہیے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ قرآن کی تعریف ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی ہیں۔ یہ کتاب کی صفت ہے کہ یہ کھول کھول کے بیان کرتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک سورت دوسری سورت کی تفسیر کرتی ہے، یعنی قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اور اگر کسی آیت کا مطلب مفہوم ہمیں قرآن کے اندر نہیں سمجھ آتا کسی اور ذریعے سے، یعنی کہ ایک آیت کے اس کی تشریح کے لیے دوسری آیت ہمیں نہیں ملتی، تو پھر ہم آقا علیہ السلام کے فرمان کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر یا تو قرآن سے ہی ملے گی یا پھر نبی کے فرمان سے ملے گی، اور اگر وہاں بھی نہ ملے تو اس کے بعد پھر
ان لوگوں کے پاس جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسائل سے مسائل نکالتے ہیں، وہ قیاس کرتے ہیں، تو وہ پھر قرآن کی تشریح میں بتائیں گے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اور تذکرہ آج کے درس سے شروع ہے۔ جو فرعون ہے وہ انتہا درجے کا متکبر تھا، اس کے تکبر کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے جو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمام جنات میں سب سے زیادہ ناپسند وہ ابلیس ہے۔ بڑے بڑے جن، بڑے بڑے گناہ گار، بڑے بڑے مجرم ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام جنات میں سب سے زیادہ ناپسند وہ ابلیس ہے کہ اس نے براہ راست میرا حکم توڑا، حکم کا انکار کیا، اس لیے کہ کسی ذریعے سے وہ حکم نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ناپسند فرعون ہے۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے کافر ہیں، بڑے بڑے کافر ہیں، اور کتنے بڑے بڑے مجرم ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ انسانوں میں ناپسند فرعون ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، رب کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا، بلکہ خود خدائی کا دعوے دار بن گیا اور کہا کہ میں رب اعلی ہوں۔ اس لیے اللہ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ فی الارض، یہ اپنی بلندی چاہتا تھا زمین میں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ وجعل اہلہا شیعا، لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اب سمجھ لینا کہ وہ پرانے دور کا اصول ہے، کہتے ہیں لڑاؤ حکومت کرو، تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس نے حکومت کا بھی اصول یہی بنایا ہوا تھا، یعنی ہر ایک بادشاہ کا اصول یہی رہا ہے کہ لڑو اور حکومت کرو۔ تو اس نے دو گروہ بنا رکھے تھے، ایک اس کا اپنا تھا قبطی اور دوسرے تھے اسرائیلی۔ تو اس کا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کو اپنوں کی طرف ہی تھا، تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو اس نے غلام اور یرغمال بنایا ہوا تھا، ان سے اتنی خدمت لیتے تھے اور برائے نام معاوضہ ہوتا تھا، بس وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے غلام ہیں۔ لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا ان کو کمزور کرنا ہوتا ہے، اور جتنی تقسیم زیادہ ہوگی، جتنے گروہ زیادہ ہوں گے، جو حکومت کرنے والا طبقہ ہوتا ہے وہ اتنا خوشحال رہتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کا اپنا گروہ نہ آپس میں اکٹھے ہوں، نہ میرے خلاف کچھ سوچیں نہ کچھ کریں، ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو انگریز ہے، اس نے بھی یہی فارمولہ اپنایا تھا بر صغیر میں، اس نے بھی لوگوں کو آپس کے اندر تقسیم کر دیا، اور بالخصوص ایک تو ہے نا مذہب کی تقسیم، مختلف فرقے، اس کے علاوہ جو اس کی تفریق تھی وہ یہ تھی کہ ایک کو غریب ایک کو امیر کر دیا۔ جو ان کے بوٹ پالش کرتے تھے انہوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ ساری زمینیں تمہاری، یہاں سے لے کر اتنے کلومیٹر تک، یہ نہیں تھا کہ 2 4 5 20 ایکڑ 100 ایکڑ، نہیں، یہاں سے لے کر جہاں تک صبح سے شام تک پیدل چل سکتے ہو ساری زمین تمہاری۔ ان کے باپ کی تھی، انہیں پتہ تھا ہے تو انہی کی، لیکن اس نے کیا کیا کہ یہ تقسیم کر کے کہ ایک طبقے کو اتنا اوپر ایک کو اتنا کمزور کر دیا، اور یہ تفریق کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بڑا شاطر تھا انگریز، جو تقسیم کے بیج اس نے بوئے وہ آج تک ختم نہیں ہو رہے۔ ایک طرف جو طبقہ ہے جس کو اس نے نوازا، جس کو اس نے ہمارے پر مسلط کی ہے، عوام پر مسلط کر دیا، یہ ان کے بوٹ پالش کرتے تھے، آج بوٹ پالش کرنے والے ہمارے پر مسلط ہیں اور یہ کہتے ہیں عوام سے کہ تم ہمارے بوٹ پالش کرو۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ ڈر تو نہیں ہے، خاموش ہو گئے۔
وہ کوئی نہیں پکڑتا آپ کو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی بات ہے نا؟ کیا ہم سب نہیں جانتے کہ اس وقت جو ہمارے پر مسلط ہیں ان کے اباء و اجداد ان کے بوٹ پالش کرتے تھے، ان کے کتوں کو نہلاتے تھے؟ سب جانتے ہیں نہیں جانتے؟ تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حق بات ہے انشاءاللہ، اور ہم حق بیان کرتے رہیں گے جب تک ہمارے سانس میں ساتھ۔ وہ بات ہے کرنے کی بھائی، اب تو پریشان ہو گئے آج۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو تفریق تھی نا، جو انگریز تھا شاطر تھا، یہ شیطان سے بڑا شیطان تھا۔ جو کام اس نے کیا آج عوام سمجھتی بھی ہے، اس کے باوجود مجبور ہے، رسم و رواج کا تو مجبور ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ووٹ لینے آ رہے ہیں، منتخب ہو بھی جائیں گے، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، اپنا ہی کچھ بنائیں گے۔ ملک کے ساتھ غداریاں تو کر سکتے ہیں، ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن سب خان صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، ملک صاحب، یعنی کہ ان کے پیچھے پھر بھی پھرتے رہیں گے بکری کے بچوں کی طرح۔ جانتے بھی ہیں کہ غدار ہیں، لیکن یہ ان کے بوٹ پالش کرنے کو اعزاز سمجھتے ہیں، جیسے ان کے اباء و اجداد انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے کو اعزاز سمجھتے تھے۔ اور یہ جو تفریق اس نے ڈالی ہے یہ رہے گی قیامت تک، یاد رکھیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر اتنا کوئی خوف خدا آ جائے کہ وہ کہیں جی 1000 ایکڑ میرے پاس ہے، اور یہ جو 1,00,000 بندہ بے گھر ہے، ان کا گھر ہی نہیں ہے، چلو کوئی نہیں، 1000 میں سے میرے پاس 100 ایکڑ بہت ہے، 900 ان کو دے دوں، ان کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ کبھی یہ لوگ سوچ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ تو میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ بھئی 100 ان کے لیے 900 تقسیم کر دیں، 900 اپنے پاس رکھیں، 100 ایکڑ تقسیم کر دیں غریبوں میں، کر سکتے ہیں؟ یہاں تک کہ جو ان کے پاس ان کے نوکر چاکر ہیں ان کی نسلیں بھی مر گئی، تیسری نسل چوتھی نسل ان کی شروع ہو گئی ہے، جہاں پر بیٹھے تھے مالکانہ حقوق انہوں نے ان کو نہیں دیے، بھئی ہمارے تم غلام ہی رہو گے۔ تو یہ کوئی تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہے، یہ جو ٹولہ ہمارے پر مسلط ہے تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہے، عوام جو نچلے طبقہ ہے تعداد ان کی زیادہ ہے، لیکن یہ ایک جو سازش تھی نا انگریز کی وہ اس کے اندر کامیاب رہا ہے۔ اس نے کہا کہ برابر کی بنیاد پر ان کو میں نے تقسیم کر دیا تو پھر کہاں مزان ہے، ایک کے پاس 50 ایکڑ ہے دوسرے کے پاس 100 ہے، تو وہی تو دونوں برابر ہیں، 50-100 والے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، 50 والے کے 100 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر اس سے نقصان ہو جائے تو وہ 50 میں بھی آ سکتا ہے، لیکن جس کے پاس 5 مرلے ہیں اور دوسری طرف 500 ایکڑ ہیں، یہ آپس میں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت یہ لوگ ان کے غلام بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ سرداری کیسے کرتے ہیں، انہوں نے وہ سرداری ان سے سیکھی ہے۔ اس کے بعد پھر جب ان کے پاس کچھ آیا انہوں نے کہا بھی عوام سے ہم نے بدلے لینے ہیں، اب ہم سردار ہیں۔ اب یہ بغیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے کہ ایک عام انسان، کیا ان کے سینگ لگے ہوئے ہیں، لیکن گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھولنا، اور بندہ کھولے گا جا کے اندر بیٹھیں گے، وہ آ کے دروازہ بند کرے گا۔ یہ کرسی پر بیٹھنا چاہیں گے تو کرسی کو آگے پیچھے جانے تو بندہ آگے پیچھے کرے گا، ان کے ہاتھ نہیں، ان کے پاؤں نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی اسپیشلی خون چل رہا ہے، ان کے اندر شیطان ہے، شیطان۔ یہ اکڑ ہے فرعون والی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول ملے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام جو سب سے زیادہ پروٹوکول کے حقدار تھے، عقل اسلام تشریف لائے اور صحابہ کرام کھڑے ہو گئے ادباً احتراماً، اور کھڑا ہونا کوئی بری بات نہیں تھی۔ عقل اسلام کا ادب و احترام نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، کہ میرے دل میں خیال نہ آ جائے کہ میں بڑا ہوں۔ یہ ہے اصل انسانیت کی معراج۔ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو پھر دل ایسا نرم ہو جاتا ہے۔ پاک ہستیاں تھی صحابہ کرام کی، آقا فرماتے ہیں کہ نہیں میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، لیکن ان کے لیے اگر لوگ اتنے آگے اتنے پیچھے اور واہ واہ والے نہ ہوں تو اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ یہ بیچارے اس کے عادی ہو چکے ہیں، یہ ان کا نشہ ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، ان پہ لانتیں بھیجتے ہیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں جی کرسی چاہیے۔ انہیں سب پتہ ہے، وہ پاگل نہیں ہے کہ لوگ ہمارے پر لانتیں بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں تھوڑے اور بھیجو، لیکن ہمیں جو مزہ آ رہا ہے نا پروٹوکول کا،
وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ تو فرعون نے بھی یہی کام کیا تھا، وجعل اہلھا شیعا، اس نے گروہوں کے اندر لوگوں کو تقسیم کر دیا، اور جس گروہ سے ان کو خطرہ تھا، وہ جس نے خواب دیکھا تھا، وہ تعبیر کے چکر میں آ کر اس نے کیا کیا، یذبح ابناءہم، کہ بیٹوں کو ذبح کرانا شروع کر دیا، ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا کہ بچیاں اگر ہوں گی تو اچھی بات ہے، یہ ہماری بانیاں بنے گی، لیکن بیٹے زندہ نہ رہیں۔ اور ان بیٹوں کو ذبح کراتے کراتے تعداد 90,000 ہو گئی۔ 90,000 معصوم بچے جو پیدا ہوتے تھے اور قتل کر دیے جاتے تھے، 90,000 بچوں کا قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ 90,000 لڑکے قتل ہو گئے، اور لڑکیاں تو بچ جاتی تھی۔ ویسے بھی عمومی طور پر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بنسبت لڑکوں کے۔ اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ دوسرا کام شروع کر دیا کہ بیٹوں کو چھوڑ دینا ہے اور بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ انہوں نے بیلنس یوں برابر کر دیا، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا۔ بہرحال اس نے جو کام کیا، اس کام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، انہ کان من المفسدین، یہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک بچے کو پیدا کرتا ہے، یہ اس کو قتل کرتا ہے، اللہ ایک بندے کو پیدا کرتا ہے، اس کو پھر مارتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ مقابلے پر اتر آیا، اور یہ سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے بادشاہ رہا ہوں۔ مرنا تو تھا، کم وقت نے مر بھی گیا، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں مروں گا نہیں، یہ کرسی میرے پاس ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ اس کا منصوبہ تھا، اپنے منصوبے پر لگا رہا۔ دوسرا منصوبہ جو اللہ کا تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے منصوبہ یہ بنایا کہ ہم ان کمزوروں پر احسان کریں۔ جو لوگ دنیاوی لحاظ سے کمزور سمجھے جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے پاس مال و دولت کم ہو، بھئی یہ غریب ہے بیچارہ، بیچارہ کا لفظ ساتھ ہوتا ہے، غریب ہے بیچارہ، یعنی کہ اس طبقے کو لوگ کمزور خیال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بندہ نہ اپنی مرضی سے امیر بن سکتا ہے، نہ غریب بن سکتا ہے۔ کسی کو بھی امیر اگر بناتا ہے تو کون بناتا ہے، اور کسی کو غریب بناتا ہے تو کون بناتا ہے؟ یہ اس کی تقسیم ہے، اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ چاہے تو آنن فانن امیر کو فقیر کر دے، چاہے تو فقیر کو بادشاہ کر دے۔ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جب اللہ کی تقسیم ہے، اس کی مرضی، اس کی مشیت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کسی کمزور کو کمزور اور حقیر ہم کیوں سمجھیں کہ یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے؟ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کتنا زیادہ پیار ہو۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو امیر کرنا چاہتا ہے، اور جس کو یہاں پر امیر کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت میں غریب کرنا چاہتا ہے، جنت میں غریب کے درجے بلند کرنا چاہتا ہو کہ یہ صبر کرے گا تو اس مقام پہ پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی کمزور کو کمزور مت سمجھیں، اور کسی بھی غریب، کسی فقیر کی فقر یا غربت کی وجہ سے اس سے نفرت مت کریں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے۔ اب جو لوگ کمزور تھے، جو کمزور طبقہ تھا، اللہ فرماتے کہ ہم نے فیصلہ کیا ان نمنا، ہم ان پر احسان کریں۔ احسان کیا کرنا ہے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو مقتدا بنائیں۔ وہ نچلے طبقے کو اللہ فرماتے ہیں ہم اوپر اٹھا کر لے کر آئیں اور ان کا وارث بنائیں، یعنی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم انہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اور دینا بھی کس کا چاہتے ہیں؟ فرعون اور فرعونیوں کا۔ جو فرعون کے پاس ہے وہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، فرعون سے لینا چاہتے ہیں۔ اور جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، پیدا ہو کے بڑا نہ ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، ہم دکھانا چاہتے ہیں فرعون اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، ان کے لشکروں کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس سے وہ ڈرتے ہیں، جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ڈر تیرے سامنے آئے گا، وہ بچہ پیدا ہوگا۔ 90,000 تو نے قتل کرا دیے، لیکن 90,000 ایک بچے پیدا ہوئے، وہ ایک بچہ تو کھڑا ہوا ہے،
جس کے چکر میں 90,000 کی تو نے جان لے لی ہے، ایک کو تو قتل کر سکتا ہی نہیں۔ وہ پیدا بھی ہوگا، بڑا بھی ہوگا، تیرے گھر میں بڑا کراؤں گا۔ اللہ نے کرایا کہ نہیں کرایا؟ یہ اس کی قدرت ہے۔ اس لیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اس سے ایک اور سبق ملتے ہیں آج کے درس سے ہمیں، کہ بظاہر حالات کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ بظاہر ایک چیز کا جب آغاز ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ ایک انسان کسی کے خلاف منصوبے بنا رہا ہوتا ہے اور پتہ ہی چلتا ہے کہ جو منصوبے کسی کے خلاف بنائے تھے وہ خود اس دلدل کے اندر پھنس گیا، جس کے لیے بنائے تھے اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بار بار بھاگ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہوتے ہیں جو اندر سے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اس لیے جو حالات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کا جو اختتام ہے وہ بڑا اعلیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مشکل میں ڈالا ہے، کسی امتحان کے اندر ڈالا ہے، یقیناً ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی اس کے اندر، اور خیر کے پہلے اچانک نکلتا ہے تو پھر بندہ حیران ہوتا ہے کہ سبحان تیری قدرت، یا اللہ تو نے بڑا اچھا کیا میرے ساتھ۔ پہلے انسان رو رہا تھا کہ میری ایسے حالات ہو گئے، ایسے حالات ہو گئے، جب وہ انجام دیکھتا ہے کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے مایوسی گناہ ہے۔ اور اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بھی ایسے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، ہر بندہ پریشان ہے کہ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، اور حکومت ہے کہ وہ ٹیکس لگانے سے تھک نہیں رہی، لگائے جا رہی، ابھی تک تھکنے کا نام نہیں لے رہی، اور ٹیکس کھا کھا کے بھی نہیں تھک رہی۔ لیکن انجام کیا ہوگا، اختتام کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے دیا ہے۔ اتنا ہمیں یقین ہے کہ جو بھی ملک کا غدار ہے، اندرون خانہ جو بھی سازشیں کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہے، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے جیسے اللہ کے گھر مسجد سے محبت ہے۔ یہ ہے تو ہم ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ تو جو بندہ جہاں پر بھی غداری کر رہا ہے، اندرون خانہ کچھ بھی کر رہا ہے، ہمیں اللہ کے ذات پہ کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کو رسوا بھی کرنا ہے، برباد بھی کرنا ہے، اس کو ایسے تباہ و برباد کرنا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوگی، وہ کوئی بھی ہو۔ اور انجام کار کیا ہے کہ پھر آخر میں اب دیکھو بظاہر لگتا ہے کہ جی فلسطین تو ختم ہو گیا، صفحاسی سے مٹ گیا، حالات بہت خراب ہیں، لیکن مٹے گا اسرائیل۔ ہم کہتے ہیں جی انڈیا تو ہمیں کھا جائے گا، اتنا بڑا ملک ہے، اس کی معیشت دیکھو، اتنی بڑی معیشت ہے اس کی، وہ تو سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی بات ہمارے سامنے ہے کہ غزوہ ہند ہوگا اور فتح پھر الحمدللہ مسلمانوں کی ہونی ہے، ہندوؤں کے نہیں ہونی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھی مدارس بند کرنے کے منصوبے ہیں، مساجد پر پابندی ہے، خانقاہوں پر پابندی ہے، دینی مرکز پر پابندی، لگتا ہے ایسے پتہ نہیں ہوگا کیا، تو مدرسے ختم ہو جائیں گے، لیکن نہیں، اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے کہ غالب اسلام نے آنا ہے، کفر کا منہ کالا ہونا ہے۔ تو بظاہر کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو ہم مایوس کیوں؟ اللہ کے ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔